क्लास 7th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहे जो मौजू मैंने आज चुना है वो कल का ही मौजू है, जिसको मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ने कल जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसको, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो उसको समझा होगा। जो मैं आज इसी का हिस्सा पढ़ाने जा रही हूँ उसको भी इंशाल्लाह आप गौर से सुनोगे और समझोगे भी। तो कल जो मैंने हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाउ प्लांट्स रेस्पायर, तो प्लांट्स भी क्या हमारी तरह रेस्पायर करते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को कल कहा था कि हाँ ये भी हमारी तरह रेस्पायर करते हैं। उसमें जो रूट्स का मामला आया था कल, जो मैंने रूट्स में कहा था आप लोगों को वो कैसे एयर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक फिगर लाई हूँ। ये रहा रूट का, हमने उसको अच्छी तरह से वो ये माइक्रोस्कोप में देखा गया है रूट को। ऐसे में हम ये नहीं नेकड़ ऐसे इतना मतलब नज़दीक से देख सकते हैं, इतना माइन्यूटली देख सकते हैं। ये हमने देखा है रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। कैसे रूट्स यानी कि जड़ें कैसे एयर को एब्जॉर्ब करते, एयर को जज़ब करते हैं इस मिट्टी से। जैसे कि आप लोगों को पता है रूट्स तो पेड़ के किस में होते हैं, सॉइल में होते हैं। तो ये हमारे लिए हैरान वाली बात है आप लोगों के लिए कि ये कैसे हवा लेते हैं। जैसे हम फिज़िकली इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, तो ऐसे में रूट्स के मतलब इर्द गिर्द जब मिट्टी होती है तो ये कैसे लेते हैं हवा, ये कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मैंने ये जो फिगर आप लोगों के लिए लाई है, इसमें आप अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड करोगे। सॉइल पार्टिकल्स ये है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, सो दीज आर द रूट हियर्स। आप लोगों ने देखे होंगे यथस कशर पे वन तम मूलन तम न्यारन तम मसवाल ही, तो तिमन वन रूट हियर्स। ये रहे वो माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा जाता है तो ऐसे में रूट हेयर्स दिखते हैं वहाँ पर। तो ऐसे में जो यहाँ पर से ये जो स्पेस है, ये जो आप लोगों को येलो कलर दिखाई देती है, ये स्पेस है, यानी कि ये सॉइल पार्टिकल्स और रूट्स के दरमियान जो स्पेस है, जगह है, उसको कहते हैं एयर स्पेस। तो यही वो जगह है जहाँ से रूट्स अपने प्लांट के लिए हवा एब्जॉर्ब करते हैं। ये फिगर मैंने इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको कि सच में प्लांट्स कैसे हवा लेते हैं, कैसे हवा को एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलो आगे चलेंगे। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ ए पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। तो ऐसे में जब आप लोगों ने यहाँ पर देखा है स्पेस, तो अगर हम घर में जो पॉटेड होता है कोई प्लांट, यानी कि किसी पॉट में हमने प्लांट को रखा है, तो ऐसे में हम उसको बहुत ज़्यादा पानी देंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है वहाँ पर एयर स्पेस काम करेगा एयर एक्सचेंज करने के लिए? हाँ, कहाँ करेगा काम? ये तो जब उनका वो बंद ही हो जाएगा, हवा लेना हवा छोड़ना इनके लिए बंद हो जाएगा, तो कैसे में हवा लेंगे जब मतलब पानी से उसको स्पेस को ही हमने बंद किया है। तो ऐसे में इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट रेस्पिरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ऐसे में इस चैप्टर में आप लोगों को सीखने के लिए ये मिला है कि सच में जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल अमल जो हमारे मतलब ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसमें रेस्पिरेशन का एक ख़ास रोल है, यानी कि कलीदी रोल जिसको हम कहते हैं। यानी कि मैं ऐसे ही समझाऊंगी आप लोगों को कि अगर हम पानी के बगैर 1 दिन 2 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, मगर हवा के बगैर हम मतलब मुझे लगता है हम 1 मिनट में 1 मिनट नहीं ज़िंदा रह सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर एंड गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। और इस चैप्टर में आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार चीज़ को रेस्पिरेशन करने की रेस्पिरेशन करना बहुत ज़रूरी है, रेस्पायर करना ज़रूरी है, तब जाके वो उससे एनर्जी हासिल करते हैं। और वही एनर्जी हमें ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, यानी ज़िंदा रहने के लिए हमें वही एनर्जी चाहिए।
اوکے، تو ایسے میں آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو یہاں تک مطلب فنش کیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس اس چیپٹر کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ مین پوائنٹ جو میں نے یہاں پر لائے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت اس چیپٹر کو یاد دلانے کے لیے، اور ساتھ میں جو کوسچنز ہوں گے آگے میں بھی یہ پوائنٹ جو میں آج اس وقت ڈسکس آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں تو یہ آپ کو ہیلپ کریں گے ان سوالوں کو جواب دینے میں۔ تو یہاں پر جو یہ ٹاپک ہمارا ایک اور ہے وہ ہے واٹ یو ہیو لرنڈ۔ تو یہ جو چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھا ہے ریسپریشن ان آرگنزمز تھے، ان میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے، اس چیپٹر میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے۔ یہاں پر اگر ہم پہلا پوائنٹ دیکھیں گے، ریسپریشن از اسینشیل فار سروائیول آف لیونگ آرگنزم۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریسپریشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک آرگنزم کو زندہ رہنے کے لیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اٹ ریلیزز انرجی فرام دا فوڈ، کیونکہ یہ جو فوڈ ہم لیتے ہیں اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے تب جب ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں۔ تو اس میں آ گیا ریسپریشن بہت ہی ضروری عمل ہے۔ اوکے، تو دوسرا پوائنٹ ہے دا آکسیجن وی انہیل از یوزڈ ٹو بریک ڈاؤن گلوکوز انٹو کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر۔ آپ لوگوں کو میں نے یہ پڑھایا ہے کہ جو آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں وہ ہمیں ضرورت لگتا ہے گلوکوز کو بریک ڈاؤن کرنے میں، یعنی کہ جو فوڈ ہم نے لیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جو ریلیز ہوتا ہے، انرجی از ریلیزڈ ان دا پروسیس۔ تو اس عمل میں ہوتا کیا ہے، انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے دا بریک ڈاؤن آف گلوکوز آکرز ان دا سیلز۔ تو یہ جو بریک ڈاؤن گلوکوز کا ہوتا ہے یہ سیلز میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہماری جو آرگنزمز ہے ان میں بھی ریسپریشن ہوتی ہے، یہ سیلز ہوتی ہیں ان میں ریسپریشن ہوتی ہے۔ ایسے میں اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سیلولر ریسپریشن، یعنی کہ میں پھر سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی جیسے کہ ہم فزیکلی انہیل کرتے ہیں ہوا، ایکسہیل کرتے ہیں، مگر جب سیلز ہماری انہیل کرتی ہے ہوا تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سیلولر ریسپریشن۔ اوکے، تو چوتھا پوائنٹ یہاں پر ہے if the food is broken down with the use of oxygen۔ اگر فوڈ بروک ڈاؤن ہو گیا، یہ تو آپ لوگوں کو میں نے پچھلے ٹاپک میں بتایا ہے کہ فوڈ اگر بروک ڈاؤن ہو گیا یوز آف آکسیجن سے تو اس والی پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایروبک ریسپریشن، یعنی کہ ان ادر ورڈس وی کین سے دیٹ دا فوڈ از broken down in the presence of oxygen and that process is called aerobic respiration. And if the breakdown occurs without the use of oxygen، اگر بریک ڈاؤن occurs فوڈ کا آ گیا مگر in the absence of oxygen تو اس والی پروسیس کو ہم کہتے ہیں anaerobic respiration۔ تو in other words we can say that in the absence of oxygen the breakdown of the food in the absence of oxygen the respiration is called anaerobic respiration۔ absence and presence of oxygen ہم کہتے ہیں aerobic respiration and absence of oxygen ہم کہتے ہیں مطلب anaerobic respiration۔ تو ایسے میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر ہے breathing is a part of the process of respiration during which an organism takes in the oxygen rich air and gives out rich in carbon dioxide۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بریتھنگ وہ حصہ ہے ریسپریشن والی عمل میں جس میں آرگنزمز آکسیجن رچ ایئر لیتی ہے، یعنی کہ پرسنٹیج جو آکسیجن کی ہوتی ہے جب ہم انہیل کرتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے آکسیجن کی، اینڈ گیوز آؤٹ جو ہم چھوڑتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، اس میں مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کی بھی خاص اس ایئر میں جو ہم گیسز کی صورت میں چھوڑتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ دا ریسپریٹری آرگنز فار دا ایکسچینج آف گیسز ویری ان ڈفرینٹ آرگنز۔ اب جو ہم ریسپریٹری آرگنز جو ہم میں پائے جاتے ہیں آرگنزم میں ان میں جو ایکسچینج آف گیس ہوتا ہے وہ سملر نہیں ہوتا ہے، وہ ویری ہوتا ہے ان ڈفرینٹ آرگن۔ جیسے کہ ہم ہیومنز سانس انہیل کرتے ہیں تھرو مطلب نوسٹرل سے، ایسے میں وہ دھیرے دھیرے لنگ میں چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی بہت سارے اینیملز ان میں بھی ایسا ہی عمل ہے۔ مگر اگر کل میں نے جو آپ لوگوں کو ٹاپک پڑھایا ہے کہ بریتھنگ ان واٹر، تو جو واٹر میں اینیملز رہتے ہیں ان کا سسٹم ریسپریشن کے حوالے سے الگ ہے، اور جب ہم پلانٹس کی بات کریں گے تو ان کا ریسپریشن کا حساب کتاب الگ ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں فار دا ایکسچینج آف گیسز ویری ان ڈفرینٹ آرگن، یہ ہر ایک آرگنز میں ملتا نہیں ہے۔ تو ایک
اور پوائنٹ یہاں پر ہے وہ ہے ڈیورنگ انہیلیشن، جب ہم سانس لیتے ہیں آور لنگس ایکسپینڈ، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ایکٹیویٹی تھرو بتایا ہے کہ دکھایا بھی ہے اور بتایا بھی کہ جو ہمارے پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ کھلے ہو جاتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم، یعنی کہ ڈیورنگ انہیلیشن، اینڈ دین کم بیک، اور واپس آ جاتے ہیں ٹو دا اوریجنل پوزیشن پہ، یعنی کہ وہ لنگس پھر اپنی پوزیشن پہ آتے ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ایز دا ایئر مووز آؤٹ ڈیورنگ ایکزیلیشن، اور جب ہم سانس چھوڑتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم یہ جو لنگس ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن پر آتے ہیں، انہیلیشن کے دوران وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، سمپل۔ انکریز، ایک اور پوائنٹ، انکریز در فزیکل ایکٹیویٹی انہینس دا ریٹ آف بریتھنگ، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، جتنا ہم فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں گے اتنا ہماری بریتھنگ ریٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو وچھو پانہ تہ زِ کتھ کٔنۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دون چھِ یا کانٛہہ کٲم تہِ چھِ کران سانس اس ٹائم پھولتی ہے، تو وہی ہوتی ہے بریتھ ریٹ کا انکریز ہو جانا۔ تو ایسے میں ایک اور پوائنٹ ہے، ان اینیملز لائک کاؤ، بیفیلو، ڈاگ، کیٹ، the respiratory organs and the process of breathing are similar to those of in humans۔ تو ایسے میں اگر ان اینیملز کی ہم بات کریں گے تو ان میں ایسی ہی ریسپریشن ہوتی ہے جیسی ہم میں ہوتی ہے، ان میں ایسی ہی آرگنز اندر ہے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہی عمل ان میں بھی ہوتا ہے جیسے ہم میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے ان ارتھ وارم، تو کل میں نے آپ لوگوں کو ارتھ وارم کے بارے میں بتایا ہے، ایکسچینج آف گیسز آکرز تھرو دا موائسٹ سکن، وہاں پر بھی ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے، مگر ان کا ہوتا ہے موائسٹ سکن سے، جو ان کا ہوتا ہے نمی والا سکن اسی سے وہ ہوتا ہے ایکسچینج آف گیس۔ ان فلیشز اٹ ٹیکس پلیس تھرو گلز، اگر ہم مچھلی جو واٹر میں اینیملز ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں وہ ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے ان میں گلز سے۔ اینڈ ان انسیکٹس، اگر ہم کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا انسیکٹس میں ہوتا ہے ٹریکے سے، جو ٹیوبز ان میں ہوتے ہیں ان جن کو ہم ٹریکے کہتے ہیں، تو انہیں کی مدد سے وہ سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ہے ان اے پلانٹ دا روٹس ٹیک ان ایئر پریزنٹ ان دا سوائل، ابھی میں نے آپ لوگوں کو آج بھی بتایا ہے کہ پلانٹ میں اگر دیکھا جائے تو روٹس جیسے ایئر لیتے ہیں جو پریزنٹ ہوتے ہیں سوائل میں، یعنی کہ روٹس تو سوائل میں ہی ہوتے ہیں تب جا کے پلانٹ کھڑا ہوتا ہے، اور وہی روٹس وہیں سے ایئر لیتے ہیں کیونکہ ان میں ایئر سپیس ہوتی ہے، اسی سے وہ ایئر حاصل کرتے ہیں۔ اب جو پلانٹ میں لیوز ہیو ٹینی پورز کالڈ سٹومیٹا، وہ بھی میں نے کل آپ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ بھی پچھلے چیپٹر میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور 6th میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جو لیوز میں پلانٹ کے لیوز میں کچھ چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سٹومیٹا، اور سٹومیٹا کا بہت ہی کلیدی رول ہے اس میں، وہ کیا ہے تھرو وچ دے ایکسچینج گیسز، تو یہی سٹومیٹا ہے جو پورے پلانٹ میں مطلب ایکسچینج کرتا ہے اس گیسز کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ریسپریشن کرتا ہے۔ دا بریک ڈاؤن آف گلوکوز، ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو بریک ڈاؤن جو بھی ہم کھانے کے لیے ان کو دیتے ہیں نیوٹرینٹس، مطلب یہ جو منرلز وغیرہ جو بھی ہم پلانٹ کو دیتے ہیں، تو ان دا پلانٹ سیلز، وہ پلانٹ سیلز میں چلی جاتی ہے، از سملر ٹو دیٹ ان ادر لیونگ آرگن، ایسے ہی ان میں بھی ہوتا ہے یہ پروسیس جیسے دوسرے لیونگ آرگنزم میں، ان میں بھی بریک ڈاؤن ہوتا ہے فوڈ کا، پھر وہاں سے ایکسچینج ہوتا ہے، جب ہم ایکسچینج ہوتا ہے یہ گیسز، تو یہ پروسیس بھی ویسی ہے جیسے لیونگ بینگس میں ہوتی ہے۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے آج اچھی طرح سے اس ٹاپک کو سمجھا ہوگا، تو مجھے پوری امید ہے جو میں آج کل آگے آپ لوگوں کو کوسچنز اس کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ لوگ مجھے ان سوالوں کا جواب دو گی، تو کل میں جو نیا ٹاپک لے کر آ جاؤں گی اسی کے حوالے سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔